سوابی ہزار سالہ انسانی تاریخ پر مشتمل مختلف تہذیبوں کی سرزمین، جہاں کے بلند و بالا پہاڑ، زرخیز زمین اور تاریخی مقامات اس علاقے کی روایات کو دوسروں سے مختلف بناتے ہیں۔ سوابی جو ہے یہ تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ اس میں تقریباً ہم جو آرین آئے تھے پہلے، آرین کے بعد ہخامنشی آئے، اس کے بعد پرتیان آئے، اس کے بعد کوشان آئے، مختلف ادوار میں لوگ آئے یہاں پر۔ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یونانی دور میں بھی یوسف زئی قبیلہ افغانستان سے یہاں آیا تھا۔ یہ ساسانی دور میں وہ یہاں پر تھے، تقریباً 80 عیسوی کے قریب، تقریباً 3500 سال پرانی جو جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ جو دو شہروں میں ملتی ہیں، جو کہ مختلف ادوار میں تباہ ہو گئے اور پھر آباد ہو گئے۔ تو ان میں ایک سوابی میں ہے رانی گڑھ اور ایک ہے عزیز دہری۔ جو کمرے انہوں نے بنائے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، دیواریں بہت چوڑی چوڑی اور کمرے بہت چھوٹے چھوٹے۔ وہاں ایک بیچ میں سے ایک بہت بڑا سٹوپا ہے، اور جہاں ان کا جو راہب بیٹھا کرتا تھا، اور اس کے جو شاگرد تھے، مرید تھے یا ان کے ماننے والے تھے، وہ ان کے آیا کرتے تھے۔ رانی گڑھ میں ایک کمرہ بھی برآمد ہوا ہے، جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی عبادت گاہ کا بنیادی مرکز تھا۔ جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے یوسف زئی یا پشتونوں کا، کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، ابھی جو آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو 500 سال کی بات ہے کہ ہم ملک احمد یوسف زئی کے دور میں آئے۔ اولغ بیگ کا زمانہ تھا، بابر کے چچا کی حکومت تھی، انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا اور کچھ لوگ جلا وطن ہوئے، ہم یہاں آئے۔ ضلع سوابی 1988 یکم جولائی 1988 میں مارزی وجود میں۔ اس سے پہلے ضلع سوابی ضلع مردان کا حصہ تھا۔ ضلع مردان یہ 1937 میں بنا تھا، جبکہ 1937 سے پہلے یہ ضلع پشاور کا حصہ تھا۔ سوابی اپنے دامن میں ہزار سالہ انسانی تاریخ اور بے شمار تہذیبوں کی دلچسپ داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ تاریخی مقامات اور فطری خوبصورتی سے بھرپور ضلع سوابی خیبر پختونخوا کی حدود میں آتا ہے۔ سوابی ضلع کا کل رقبہ 1543 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی کل آبادی 16,25,000 تھی، جو اس کو آبادی کے لحاظ سے صوبے کا چوتھا بڑا ضلع بناتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے سوابی دو دریاؤں، دریائے کابل اور دریائے سندھ کے مابین واقع ہے۔ اس وجہ سے یہ علاقہ پانی کی دولت سے مالا مال ہے۔ دونوں دریاؤں سے نکلے ہوئے نالے پورے علاقے کی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تمام علاقہ زرخیز ہے اور اچھی فصلیں پیدا کرتا ہے۔ سوابی از این ایگریکلچرل ڈسٹرکٹ، predominantly یہاں پر
ٹوبیکو گرو کرتے ہیں لوگ, اور خاص طور پہ ورجینیا ٹوبیکو کے لیے سوابی کی لینڈ بہت فرٹائل سمجھی جاتی ہے, بڑا فیمس ہے یہ. اراؤنڈ 50 to 60% آف ورجینیا ٹوبیکو آف پاکستان از پروڈیوس فرام سوابی alone. تمباکو کے علاوہ یہاں آلو, گندم, مٹر اور جوار کی کاشت کی جاتی ہے. نہ صرف زمین زرخیز ہے بلکہ لوگوں کے ذہن بھی زرخیز ہیں. سوابی فی الوقت 1300 سرکاری تعلیمی اداروں کا مرکز ہے. سوابی کی اچھی بات یہ ہے کہ بچے اور بچیوں کی تعلیم پر کافی فوکس کیا جاتا ہے. یہاں لوگ لٹریسی ریٹ ہمارا بہت اچھا ہے, لوگ بچے بچیوں کو پڑھاتے ہیں. خاص طور پہ ابھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے جب سے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو قرآنک ایجوکیشن ہے اس کو مینڈیٹری کیا ہے. سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ نجی تعلیمی ادارے بھی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. پاکستان کے مشہور اور بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سوابی میں واقع ہے, جس نے انجینئرنگ کی دنیا میں نئے معیار متعین کیے ہیں. اس انسٹیٹیوٹ سے فارغ طلبہ دنیا بھر کے ممتاز اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تعلیم میں لوگوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2007 میں یہاں فضل علی حقانی کے نام سے پبلک لائبریری قائم کی گئی, جہاں تاریخ, ادب, ناول اور اسلامی موضوعات پر 20,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں. ثقافتی کھیلوں کے علاوہ یہاں کے نوجوان فٹ بال کھیلنا پسند کرتے ہیں اور کرکٹ کا جنون رکھتے ہیں. کھیلوں کے فروغ کے لیے یہاں مختلف سپورٹس کلب قائم کیے گئے ہیں. سوابی نے پاکستان کو یاسر شاہ اور جنید خان جیسے کھلاڑی دیے ہیں. جہاں کھیلوں کے لیے اس علاقے کے ملک کی خدمات ہیں, وہاں ملک کے دفاع کے لیے بھی سوابی نے بیٹے جنم دیے ہیں. فخر پاکستان کیپٹن کرنل شیر خان کا تعلق بھی سوابی سے تھا, جنہوں نے وطن کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر اپنے نام کیا. سوابی معدنی ذخائر سے مالا مال ہے. معدنی ذخائر میں ماربل کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے. پہاڑوں کو کاٹ کر انہیں مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے. تراش خراش کے بعد خوبصورت ماربل تیار کیا جاتا ہے. معیار کے باعث اس ماربل کی ملک میں اور دنیا بھر میں مانگ ہے. یہاں گدون کے مقام پر صنعتیں واقع ہیں. 1986 میں وفاقی حکومت نے مقامی باشندوں کو ملازمت فراہم کرنے کے لیے صنعتوں کی بنیاد رکھی. 200 ایکڑ کی اس مختص زمین میں مختلف کارخانوں کے 124 یونٹ کام کر رہے ہیں. ان کارخانوں میں سریا, مختلف اقسام کی ادویات سازی اور سوتی دھاگے کی صنعتیں شامل ہیں. دھاگے کی صنعت کے لیے کپاس ملک کے دیگر صوبوں کے علاوہ امریکہ, مصر اور ہندوستان سے درآمد کی جاتی ہے. سوتی دھاگا تیار ہونے کے بعد انہی ممالک کو برآمد کر دیا جاتا ہے.